السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے دروازے کی کہانی جس کے پلڑے میں شیطانی دنیا آباد تھی۔ وہ بڑے بھیانک اور خوفناک دن تھے، اتنے لرزا دینے والے کہ آج برسوں بعد بھی یاد آ جائیں تو جسم میں خوف کی ایک سرد سی لہر دوڑ جاتی ہے، رگ و پے میں متحرک لہو منجمد سا ہونے لگتا ہے۔ وہ میرے بچپن کا زمانہ تھا۔ اس وقت میری عمر یہی کوئی 10-11 سال کی ہوگی۔ میرے بعد شیما جو کہ 9 سال کی تھی، پھر ایک بھائی مسلم جس کی عمر 7 سال تھی۔ ہمارا ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس وقت پورے علاقے میں صرف 2 ہی گھر اتنے کشادہ اور وسیع و عریض تھے۔ ایک گھر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سید حسن صاحب کا، دوسرا علی شاہ یعنی دادا کا۔ باقی تمام مکان یا تو کچے تھے یا پھر نیم پختہ 2 یا چھوٹے چھوٹے 3 کمروں پر مشتمل تھے۔ ہمارے گھر کا محل وقوع ایسا تھا کہ اس علاقے کی مشہور مسجد اور ہمارا آنگن بالکل آمنے سامنے تھے۔ گلی بھی مشکل سے 10 فٹ چوڑی تھی، اس لیے مسجد کی کھڑکیاں کھلتی تھیں تو ہمارا پورا آنگن نظر آتا تھا۔ ہمارے گیٹ سے داخل ہوتے ہی وسیع و عریض صحن تھا، اتنا وسیع کہ اس میں ایک لائن میں کم از کم 30-35 چارپائیاں آرام سے بچھ سکتی تھیں۔ صحن کے بالکل سامنے ایک ہی لائن میں 7 بڑے بڑے کمرے بنے تھے۔ ایک ایک کمرہ بابا اور ان کے بھائیوں کے حصے میں آیا تھا۔ ہر کمرے میں ذرا سا چھوٹا اسٹور روم بھی تھا۔ آنگن سے الٹے ہاتھ پر باتھ روم اور ایک بڑا سا کچن تھا۔ سیدھے ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے 2 سرونٹ کوارٹرز، پھر قطار سے لگے ہوئے آم، جامن، امرود، شریفے، پپیتے کے درخت تھے۔ گھر خریدتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا گیا تھا کہ آنگن میں پودے لگا دیے گئے تھے۔ ہم بہن بھائیوں کو شعور آتے آتے یہ پودے بھی گھنے اور قد آور درخت بن چکے تھے۔ ہمارا بھرا پورا گھر تھا۔ شام ہوتے ہی آنگن میں نوکر چارپائیاں بچھا کر ان پر اجلے اجلے بستر اور مچھردانیاں لگا دیتے تھے۔ تاروں بھرا آسمان، درختوں سے اٹکلیاں کرتی سبک اور ٹھنڈی ہوائیں، دور تک پھیلی ہلکی ہلکی چاند کی روشنی، ماحول اتنا سحر انگیز ہوتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی ہمیں اپنے حصار میں لے لیتا تھا۔ رات کا ایک اپنا فسوں ہوتا تھا۔ کم از کم میں تو ساری ساری رات جاگ کر آسمان پر روشن ٹمٹماتے دیوں جیسے ستاروں کو تکا کرتی تھی اور انہیں گننے کی کوشش ناکام بھی کرتی تھی۔ کبھی کبھی گلابی جاڑوں کی سرد اور منہ زور ہوائیں درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر شائیں شائیں کرتی اور شور مچاتی گزرتی تھیں تو مہیب سناٹے میں ہلچل مچ جاتی تھی، جس سے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن آنگن میں اتنے بہت سارے لوگوں کی موجودگی سے تحفظ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی بھی بچہ بزدل، کمزور یا ڈرپوک نہیں تھا۔ سندھ کے تمام شہروں میں، خاص طور سے چھوٹے شہروں میں بہت بڑی تعداد میں ہندو مت کے ماننے والے آباد تھے۔ یہ یہاں کے قدیمی باشندے تھے۔ ان کا بلا تفریق مسلمانوں کے ساتھ میل جول، کاروبار، لین دین اور اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہیں بابا کے دوستوں کی اکثریت ہندو تھی اور کراچی آنے کے بعد بھی ان کے دوستوں میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ بابا بہت برائٹ مائنڈڈ انسان تھے۔ بابا نے پورے گھر کو بہت پلاننگ کے ساتھ سجایا اور سنوارا تھا، بلکہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ گھر کے در و دیوار پر سبزہ اگا کر اسے قسم قسم کے خوبصورت پھولوں سے بھر دے۔ ہمارا اتنا بڑا گھر بابا کے شوق کے نتیجے میں مختلف قدیمی اشیاء، نواردات اور فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ دیواریں نیل گائے، چیتل، سانبھر، بارہ سنگھوں اور ہرن کے سروں اور سینگوں سے بھری ہوئی تھی۔ بابا ایک شپنگ کمپنی میں تھے، اس لیے ملکوں ملکوں گھومنا اور وہاں کی در و نایاب اشیاء کو جمع کرنا ان کا شوق تھا۔ ان قیمتی اشیاء میں مصر کی ممیوں کے بعض ایسے مجسمے بھی تھے جنہیں دیکھ کر اکثر لوگ کہتے تھے انہیں گھر میں نہ رکھو، ان کا رکھنا نحوست کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن بابا ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ بابا کے ایک بہت اچھے دوست اور کلاس فیلو چچا کندن داس، جو کہ خود بھی شپنگ کمپنی میں تھے اور بابا ہی کے جیسا ذوق رکھتے تھے، انہوں نے بابا کو بتایا
کہ فلاں جگہ ایک قدیمی اور خوبصورت مندر کے کچھ حصوں کی نئے سرے سے تعمیر ہونے والی ہے۔ اس مندر کے دروازے شہتیر بلم گارڈر جو کہ بہت قدیم ہے، اور اسی نوعیت کی دوسری چیزیں جو کہ کافی تعداد میں ہوں گی، وہ لوگ نیلام کرنا چاہ رہے ہیں۔ قدیم چیزیں اور وہ بھی خوبصورت، بابا کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ انہیں تو ایسی ہی چیزوں کی جستجو اور تلاش رہتی تھی۔ وہ چاچا کے ساتھ مندر گئے اور اپنے مطلب اور پسند کے منقش شہتیر گارڈر اور ایک دیو ہیکل چوبی دروازہ پسند کر کے اس کی فوری ایڈوانس پیمنٹ بھی کرائے۔ جب یہ تمام سامان ٹرک سے گھر کے دروازے پر اترا تو دیکھنے والے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے، یہ دیو ہیکل جناتی دروازہ جس کا ایک ایک پٹ تقریباً 4 میٹر چوڑا ہے، اور یہ غیر معمولی لمبے شہتیر وغیرہ کہاں لگائے جائیں گے؟ بابا اس کے لیے مہینوں پہلے اپنے ذہن میں پلاننگ کر چکے تھے۔ گھر کے چھوٹے سے مین گیٹ کو نکلوا کر باقاعدہ پوری دیوار توڑوا کر بھاری بھرکم مندر والا چوبی دروازہ لگوایا گیا۔ کچن، باتھ روم اور اس کے ساتھ والے کمرے میں پختہ چھت ہونے کے باوجود خوبصورت نقش و نگار سے مزین شہتیر کو انہوں نے اس طرح لگوایا کہ دیواروں کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کی نقاشی کروائے گئے مضبوط پلر بنوا کر ان پر خوبصورتی کے ساتھ وہ چوڑے شہتیر ایسے رکھوائے جیسے یہ چھت ہی کا حصہ ہوں۔ گارڈر اور کوبی ہیکل بیم وغیرہ بھی اسی طرح کسی نہ کسی مصرف میں آ ہی گئے۔ انہیں بے پناہ خوشی اس وقت ہوتی تھی جب ان کے دوست احباب اور رشتہ دار ان کے ذوق اور حسن سلیقہ کے بارے میں ان کی مثالیں دیتے تھے۔ وہ دیو ہیکل منقش چوبی دروازہ جو مندر سے لایا گیا تھا، کسی بادشاہ کے دور کا نادر و نایاب دروازہ تھا۔ جو لوگ اس کے بارے میں سنتے تھے اسے دیکھنے ضرور آتے تھے۔ بابا کو یہ سارا کام کروائے ہوئے شاید 3 یا 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرا بچپن تھرل، ایڈونچر اور شرارتوں سے بھرپور تھا۔ گھر میں چاہے کوئی دوسرا بچہ کوئی شرارت کرتا یا کوئی بھی انہونی بات ہوتی، چھوٹے چچا جو عمر میں مجھ سے صرف 12 سال بڑے تھے، آنکھیں بند کر کے بہت یقین اور اعتماد سے ہمیشہ میرا نام لے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ شیطانی منصوبہ اسما کے علاوہ کسی اور بچے کا ذہن بنا ہی نہیں سکتا۔ ہر انہونی کی، ہر شیطانی منصوبہ میں اسی کا ذہن اور ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات 100 نہیں تو 99% درست بھی تھی۔ مہم جوئی اور خطرناک حد تک ناقابل یقین شرارتیں اور کارنامے انجام دینے میں میں پیش رہتی تھی۔ اسی چکر میں کئی دفعہ ہاتھ اور ٹانگ تڑوا بیٹھی تھی۔ شرارت کے کارنامے انجام دیتے وقت باقی بہن بھائی اور وہ کزنز جو میری تقلید کرتے تھے، کبھی نہ کبھی وہ پکڑے جاتے تو پہلی ہی ڈانٹ پڑنے پر قبول بھی کر لیتے تھے، مگر وہ میں کیا جو پکڑے جانے پر بھی اپنی کسی حرکت کو قبول کر لیتی، بڑی ڈھٹائی اور استقامت سے اپنے بولے ہوئے جھوٹ پر قائم رہتی اور شرارت کو مان کر نہیں دیتی تھی۔ لیکن وہ تمام واقعات جو اب پیش آ رہے تھے ان میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کا تو مجھ سے بھی کوئی بڑے شیطان تھے، کیونکہ یہ حادثات واقعات ذہن و عقل سے ماورا تھے، اور اتفاق کی بات تھی کہ پہلا محیر العقل واقعہ بھی چھوٹے چچا ہی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چچا کو فلم دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ گھر والوں کی اجازت سے اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جاتے تھے۔ اس وقت فلم کا آخری شو دیکھ کر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے واپس آ رہے تھے کہ گھر سے چند فرلانگ پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے دھنک رنگ اور کبھی دودھیا روشنی کے جھماکے سے ہو رہے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے کسی دوست کے پاس ٹارچ وغیرہ ہے اور وہ یہ حرکت کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کے دونوں دوست خود ان روشنی کے دائروں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سیاہ کولتار کی سڑک پر ان سے 5-6 قدم آگے روشنی کا ایک گولا رقص کرتا چلا آ رہا ہے۔ پھر اچانک اس روشنی میں سے کچھ عجیب و غریب سے چہرے نمودار ہوئے، کبھی بھیانک سے بندر کا چہرہ، کبھی بدہیئت اور بہت بد شکل کتے کا چہرہ، کبھی عام ہاتھی کے چہرے سے کئی گنا بڑا ہاتھی کا چہرہ۔ ان جانوروں کے بے تحاشا لمبے زرد دانت اور آگ کی طرح سرخ چپڑ چپڑ کرتی زبانیں کئی گز لمبی تھیں۔
اور سڑک سے مس کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ کہیں دور، بہت زور زور سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ اس کا شور اتنا زیادہ ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ڈھول بجنے کی آواز بند ہو گئی اور فضا پر ایک گھمبیر سناٹا چھا گیا۔ یہ لوگ ابھی خدا کا شکر ادا کر ہی رہے تھے کہ پھر وہی روشنی کا رقص شروع ہو گیا، مگر اب یہ روشنی طرح طرح کے دائروں کی شکل میں گھوم رہی تھی۔ کبھی اس میں عجیب جانور نما انسانوں کی شکلیں نظر آ رہی تھیں تو کبھی سیاہ فام عورتوں کے ایسے ہیولے جن کے کئی بھیانک چہرے اور کئی مڑے تڑے ہاتھ تھے۔ چچا آیت الکرسی کا حصار کرتے گھر تک تو پہنچ گئے، مگر خوف سے ان کی حالت غیر تھی، کیونکہ ان تمام سیاہ فام عورتوں کو انہوں نے چوبی دروازے تک آتے دیکھا تھا۔ ہمارے پرانے نوکر نے دروازہ کھولا تو چچا کو حواس باختہ دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے۔ صبح جب گھر والوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تھا تو پھر چچا کے رات گئے تک فلم دیکھنے پر پابندی لگ گئی۔ اس واقعے کے دوسرے ہی روز بڑی امی، جو کہ درختوں کے نیچے بچھی چوکی پر مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں، ان کی کافی لمبی چوٹی کو کسی نے اتنی زور سے کھینچا تھا کہ وہ دوہری ہو کر بلند آواز سے چیخیں۔ گھر والے ان کے گرد جمع تھے اور حیران بھی تھے کہ اس جگہ تو کوئی بچہ بھی نہیں تھا جس نے اتنی سنگین شرارت کی ہو، کیونکہ مغرب کے وقت تمام بچے باجماعت ٹیوشن بھی پڑھتے تھے اور اپنا ہوم ورک بھی کرتے تھے۔ بڑی امی کافی دن ڈری سہمی رہیں اور ان کی گردن میں شدید درد بھی رہا، لیکن یہ معمہ حل نہ ہو سکا تھا۔ پھر تو جیسے چھوٹے چھوٹے غیر معمولی واقعات کا ہونا معمول بن گیا۔ کبھی درختوں پر سے ایسی شیشیاں برستیں جن میں گلیسرین کی قسم کا رقیق مادہ بھرا ہوتا تھا، کبھی کاغذ کے اتنے باریک ٹکڑے جیسے افشاں پورے آنگن میں برس رہے ہوتے تھے۔ بڑے بابا نے گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد سے کہہ دیا تھا کہ زیادہ تر باوضو رہیں اور چاروں کل کے ساتھ ہر وقت آیت الکرسی کا حصار کرتے رہیں۔ شیشیوں اور کاغذوں کی آمد بند ہوئی تھی تو پھر ایک نئی افتاد کا سامنا کرنا پڑا۔ اچانک ہی کسی بھی وقت موٹے موٹے بڑے سائز کی اینٹ آنے لگتی تھی، لیکن وہ اینٹ لگتی کسی کو بھی نہیں تھی۔ لگتا تھا جیسے کسی نے درختوں پر سے بہت آہستگی کے ساتھ اینٹ زمین پر لڑکھا دیے ہوں۔ چوٹ تو اب تک کسی کو بھی نہیں لگی تھی، مگر خوف زدہ سب تھے کہ دیکھیں ان کا پہلا شکار کون اور کب بنتا ہے۔ جو بھی صحن یا مین گیٹ تک جاتا تھا غیر ارادی طور پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ضرور بچاتا تھا۔ اینٹ سے اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی تھی تو اور بھی خطرناک بات ہو گئی۔ آنگن میں بچھی چارپائیاں کچھ اتنی چوڑی تھیں کہ ان پر بیک وقت 3-4 بچے آرام سے سو جاتے تھے۔ اس رات بھی ایک چارپائی پر میں، میری چچا زاد بہن اور 2 چھوٹے بہن بھائی گہری نیند سو رہے تھے کہ چارپائی کے چاروں پایوں سے بلند آواز میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی جانور کو انتہائی بے رحمی سے کاٹا جا رہا ہو۔ ہم لوگوں کی بالکل برابر والی چارپائی پر دادا جان لیٹے ہوئے پنج سورہ پڑھ رہے تھے۔ پہلے تو وہ ان آوازوں کو اپنا وہم سمجھے، مگر جب یہ آوازیں شور میں تبدیل ہو گئیں تو وہ چونکے تھے۔ یہاں سے وہاں تک چارپائیوں پر لیٹے تمام اہل خانہ کو خوف زدہ ہو کر یہ شور سن رہے تھے۔ امی تو باقاعدہ رو رہی تھی کہ بچوں کو اٹھا لے، کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ بابا اور چچا نے حصار کھینچ کر ایک ایک بچے کو اٹھا کر دوسری چارپائی پر لٹایا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خوفناک شور بند ہوا۔ یہ سلسلہ بھی کئی دن تک چلتا رہا اور صرف بچوں کی چارپائی کے پایوں سے ہی یہ منحوس شور بلند ہوتا تھا۔ اس صورتحال سے گھر کے تمام افراد سراسیمہ تھے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن بابا کسی فٹ پاتھ پر دکان سجائے ایک مدکوک سے عامل کو گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئے اور اسے تمام صورتحال بتائی۔ اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ہوا ہے، گندی ہوا۔ میرا دیا ہوا نقش پانی میں حل کر کے صرف 7 دن تک گھر کے کونے کونے میں چھڑکیں اور تعویذ پانی میں گھول کے تمام افراد کو پلائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 دن تک باقاعدہ اس کے تعویذ زدہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا اور پانی بھی تمام افراد نے پیا، مگر نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ہم سب بچوں کی عادت تھی کہ اگر رات میں کسی کو واش روم جانا ہوتا تھا تو سب باجماعت ہو کر جاتے تھے۔ بڑے سے آنگن کی بالکل آخری حد پر بنے واش روم میں اکیلے جانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔
ایک رات میرے چھوٹے بھائی نے مجھے اور شیما کو سوتے سے اٹھایا کہ اسے جانا ہے۔ ہم دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے نیند میں ہی پاؤں میں جوتیاں ڈال کر اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ جتنی دیر وہاں رہا ہمیں نہیں معلوم کہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بہت غور سے اس بے نقش و نگار کو دیکھنے میں مہو تھی۔ پوجا پاٹ کے مناظر، پھول پھل باغات، جنگ کے ایسے مناظر کہ گھوڑوں کی سموں تلے کچلے ہوئے ہزاروں لوگ زمین پر پڑے ہیں۔ خوبصورت اور بدہیئت چہرے، ہاتھی، بندر، سانپ، گھوڑے اور کتنے ہی عجیب و غریب جانور۔ کچھ چہرے ایسے بھی تھے جن کی ناک کی جگہ ہاتھی کی سونڈیں بنی ہوئی تھیں۔ پورے دروازے پر گول گول ابھرے ہوئے لٹو بھی بنے ہوئے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے لٹوؤں پر اتنا باریک اور نفاست سے کام ہوا تھا کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ انسانی ہاتھوں کا کام ہے۔ اس دروازے کی تیاری میں کتنے ہی کاریگروں نے کئی سالوں انتھک محنت کی ہوگی۔ میں دروازے میں ایسی کھوئی تھی کہ شیما بھی واپس آ گئی اور یہ دونوں مجھے اتنی محویت سے دروازے کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ ہی چلیں، نیند بھی آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی واپس گئی تھی۔ وہ اطمینان سے اپنی چارپائیوں پر لیٹنے کے بعد سو بھی گئے تھے، لیکن میں وہیں دروازے کے سامنے موجود تھی۔ مجھے تن تنہا لگ ڈگ صحرا جیسے آنگن میں کھڑے ہو کر دروازے کے طلسماتی مناظر اور آنگن میں لگے درختوں کے جھنڈ کو دیکھتے ہوئے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی اندیکھی قوت مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ایک خوابناک ماحول کے جادو نے مجھے پوری طرح اپنے بس میں کر کے بے بس کر دیا تھا۔ ایک ایسا فسون جس نے اپنے آپ میں مجھے جکڑ لیا تھا۔ پوری فضا میں ایک پراسراریت اور گمبھیر سکوت تھا۔ کبھی کبھی صحن میں سوئے ہوئے کسی فرد کی کھانسی یا خراٹے سے اس سکوت میں لمحوں کے لیے ارتعاش پیدا ہو جاتا تھا۔ نہ جانے بھیگی ہوئی رات کتنی گزر چکی تھی اور مجھے یہاں کھڑے کھڑے کتنا وقت گزر چکا تھا کہ بالکل اچانک مجھے محسوس ہوا تھا جیسے وہ دیو ہیکل بھاری بھرکم چوبی دروازہ بغیر کسی آواز کے آہستہ سے کھل رہا ہے، حالانکہ اس کے کھلنے اور بند ہونے کے وقت زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے، مگر وہاں مسجد یا ہماری گلی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی، رنگ، خوشبو، اسرار سے بھری ہوئی ایک نئی دنیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس ہوشربا منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت میرے بالکل سامنے موجود تھا۔ دور تک پھیلا ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی جگمگاتی چھت پر مینا کاری ہوئی تھی۔ دور و دیوار پر خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ لاتعداد فانوس اور جلتی ہوئی موم بتیوں نے آنکھوں کو خیرہ سا کر دیا تھا۔ ہال میں سے لوبان، اگربتی اور مختلف قسم کی خوشبوؤں کی لپٹیں دھوئیں کی دودھیاں مرغولے بناتی بیچ در بیچ باہر نکل رہی تھیں۔ پوری دیواروں پر موٹے موٹے گیندے کے تازہ پھولوں کے گندے ہوئے ہار لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کی دیواروں میں طاق بنے ہوئے تھے جن میں ڈھیروں چراغ جل رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا تھا کہ بدن پر بھبوت ملے ہندوانہ انداز کی دھوتی باندھے گیروے کرتوں میں ملبوس چار آدمی جن کے منڈے ہوئے سروں پر چٹیا اور ماتھے پر تلک لگی تھی، گلے میں موٹے موٹے دانوں کی مالائیں اور لکڑی کی کھڑاوی پہنے اپنے کاندھوں پر ایک سجی ہوئی پالکی کو اٹھائے خرامہ خرامہ ہال کے اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہال کے بیچوں بیچ پالکی کو آہستگی سے رکھا اور سجدہ کرنے کے انداز میں اس وقت تک جھکے رہے جب تک پالکی کا مہین اور ریشمی پردہ اٹھا کر ایک خوبصورت لڑکی باہر نہیں آ گئی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں نے لڑکی کو پرنام کیا تھا اور سانس روک کر دیواروں سے لگ کے کھڑے ہو گئے۔ بھاری بھرکم بنارسی ساڑی اور سر سے پاؤں تک بیش قیمت زر و جواہر سے لدی پھندی وہ لڑکی بہت ناز و ادا سے ساڑی کو اٹھائے اپنے خوبصورت مہندی لگے پیروں کو آہستہ آہستہ سنگ مرمر کے شیشے جیسے فرش پر رکھتی کتھک ڈانس کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے ایک مرتبہ تیزی سے پورے ہال میں گھومی تھی۔ پھر اسی انداز میں فرش پر دو زانوں بیٹھ کر آہستہ سے اس نے 3 مرتبہ تالی بجائی تھی۔ تیسری تالی کی گونج ابھی باقی ہی تھی کہ ہال کے عظیم الشان دروازے سے ایک موٹا تازہ کئی گز لمبا سرخ
پیلے اور سیاہ دھاریوں والا سانپ اپنے سیاہ پھن کو بڑی شان سے اٹھائے آہستہ آہستہ رینگتا ہوا داخل ہوا اور اس لڑکی کے بالکل سامنے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ سانپ کی غیر معمولی آنکھیں فانوس کی طرح روشن تھیں۔ کتنی ہی دیر لڑکی اور سانپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سحر زدہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ہاتھوں کو پرنام کے سے انداز میں جوڑے وہ لڑکی جھومتی ہوئی اٹھی تھی اور اس نے سانپ کے سامنے رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک وحشیانہ رقص تھا۔ اسی دوران میں ہال کے کونے کونے سے بالکل اسی جیسی سینکڑوں لڑکیاں نکل کر اس وحشی رقص میں شامل ہو گئیں۔ رقص کرتے ہوئے انہیں بالکل اپنی سدھ بدھ نہیں رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں سے خون بہہ رہا تھا، جسے اپنی انگلیوں کی پوروں سے زمین سے اٹھا کر وہ اپنی مانگوں میں سندور کی طرح بھر رہی تھیں۔ مانگ میں خون بھرتے بھرتے ان کے سفید چہرے خون کی لکیروں سے بھر چکے تھے۔ کتنی ہی دیر کے بعد یہ رقص تھما تو وہ سب سانپ کے سامنے جھک گئیں۔ ان کے خوبصورت ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ پھر اس سانپ نے باری باری ہر لڑکی کے ہونٹ پر ڈسا۔ اس کے ڈسنے سے شوں شوں کی ایک ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی۔ وحشت اور بربریت کا یہ عمل کتنی دیر جاری رہا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ میرے کانوں میں اللہ اکبر کی پرسوز و دلگداز آواز گونجی۔ مسجد کا مؤذن نیند میں بے خبر لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا تھا، نماز پڑھنے کی دعوت دے رہا تھا، اور اب یہاں سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ ہر منظر مٹ چکا تھا۔ دروازہ بھی بدستور بند تھا۔ میں نے ایک جھرجھری لی تھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی چارپائی تک پہنچ کر بے سدھ ہو کر سو گئی تھی۔ اس کے بعد تو ہر رات یہی ہونے لگا۔ ایک نادیدہ قوت میری انگلی تھام کر اس چوبی دروازے تک لے آتی۔ دروازہ کھلتا، پھر اس میں سے ایک طلسماتی دنیا برآمد ہوتی۔ لیکن اس کھیل کے دوران میری صحت تو متاثر ہو رہی تھی، ساتھ ہی رنگت بھی زرد ہوتی جا رہی تھی۔ امی میری طرف سے بہت فکر مند تھیں۔ بابا نے کئی مرتبہ پوچھا تھا کہ کیا میں وقت پر کھانا نہیں کھا رہی یا پھر میری نیند پوری نہیں ہو رہی۔ میں انہیں بتا ہی نہیں پا رہی تھی کہ نیند تو اس وقت پوری ہو جب میں سوؤں۔ میں تو کئی دنوں سے ایک جہان حیرت میں گم ہوں۔ ایک رات بابا سمیت گھر کے ان افراد نے جو اس وقت جاگ رہے تھے، کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ اس رات اتنا حبس تھا کہ زمین و آسمان در و دیوار گرمی کی حدت سے آگ اگل رہے تھے۔ قیامت خیز گرمی اپنی جگہ تھی، اور وہ وحشتیں جو پورے آنگن کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے الگ تھیں۔ ایک نادیدہ ہول آنگن کے کونے کونے میں پھیلا ہوا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، اندھیرے کی چادر دوبیز ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں حبس کے عالم میں بالکل اچانک تیز ہواؤں کے جھکڑ سے چلنے لگے۔ گھنے درختوں کے پتے اور شاخیں آپس میں ٹکرا کر جنگلی جانوروں کی غراہٹوں جیسی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ بابا، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں بیٹا، ڈرو نہیں، ہم جاگ رہے ہیں، بابا نے میرے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دعائیں پڑھو، نیند آ جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں لائٹ بھی چلی گئی اور پورا گھر بے پناہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میری نظر مچھردانی میں سے دروازے کی طرف گئی تو ایسا لگا تھا جیسے وہاں آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن ہو۔ بابا، وہ دیکھیں، دروازے کی طرف۔ میں نے آہستہ سے ان کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ہاں بیٹا، میں وہی دیکھ رہا ہوں، انہوں نے مجھے اپنے سے لپٹاتے ہوئے سرد سی آواز میں کہا۔ تم آیت الکرسی پڑھو اور آنکھیں بند کر لو، ڈرو نہیں۔ مگر میری آنکھوں میں نیند کہاں، خوف ڈیرے ڈال کر بیٹھ گیا۔ اچانک ایسا لگا جیسے پورا آنگن عجیب و غریب قسم کے شور سے بھر گیا ہو، نامعلوم اور نامانوس آواز۔ اتنا شور برپا تھا کہ میں نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر آنکھیں بند کر لیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد آنکھیں کھولتے ہی ایسا منظر آیا جو اچھوں کے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چوبی دروازے کے دونوں پٹ خود بخود ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ایسے کھلے جیسے ان میں اسپرنگ لگا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی ایک خوفناک منظر سامنے آ گیا، انتہائی بھیانک، ایسے چہرے کے جن کی ناکیں گدھوں کے نتنوں سے بھی زیادہ پھیلی ہوئیں۔ ان کی تھوتنیاں ڈائنوسار کے چہرے کی طرح بڑی اور گھڑوں سے بھری ہوئی تھیں۔ سرخ سرخ خون سے تربتر ہونٹ کانوں کی غیر معمولی لمبی لوئیں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ جھلسے ہوئے ڈراؤنے اور مکروہ چہرے تھے۔
جن کے بہت موٹے موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ مسلسل اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے جن میں آگ دہک رہی تھی۔ کھجور کی چوٹیوں کی سی لمبی گھندے ہوئے بال جٹاؤں کی صورت میں گردن پر جمے ہوئے تھے۔ بلا مبالغہ وہ ایک ایک چہرہ عام انسانی 4 چہروں سے بڑا تھا۔ دروازے سے ایک ایک کر کے سینکڑوں کی تعداد میں یہ حیولے برآمد ہوتے گئے اور درختوں کی ایک ایک شاخ پر ایسے لٹک گئے جیسے درخت کے پھل ہوتے ہیں۔ ان کے انتہائی موٹے اور خون آلود ہونٹوں سے مرتعش ہو کر جنگلی جانوروں جیسی قرراہٹوں نے ہیبت ناک شور برپا کیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک جاری رہنے کے بعد یہ شور تھما تو ان کے ہاتھی جیسے لمبے زرد دانت درختوں پر سے زمین تک آ کر ٹکرانے لگے۔ زمین پر دانتوں کے ٹکراتے ہی ایک شعلہ سا پیدا ہوتا تھا۔ یہ بغیر جسم کے سر کافی دیر تک درختوں پر گرد و غبار کی طرح منڈلا کر دھوئیں کی ایک گہری لکیر کی طرح دروازے تک پہنچ کر غائب ہو گئے۔ جیسے ہی یہ تماشا ختم ہوا لائٹ بھی آ گئی۔ گھر کے جن لوگوں نے اس رات دم ساتھ کر اس ہولناک منظر کو دیکھا تھا، صبح ہونے تک سب ہی خوفزدہ اور پریشان تھے۔ صبح ہوتے ہی بڑے بابا سب سے پہلے مشہور و معروف عامل بھائیوں کو تمام صورتحال بتا کر گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے تمام افراد کو پہلے کہیں اور منتقل کریں۔ ہم سب فوری طور پر اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ عامل صاحب کا کہنا تھا، علی شاہ صاحب، خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسجد سے 5 وقت بلند ہونے والی اذان اور نماز کی صدائیں، آپ لوگوں کی پڑھی جانے والی دعائیں، نقش اور ہر وقت حصار کرنا کام آ گیا، ورنہ وہ کچھ ہوتا جو آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے بابا سے کہا، جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ چوبی دروازہ اور شہتیر وغیرہ نکلوا دیے جائیں۔ بابا تو خود پریشان اور خوف زدہ تھے۔ انہوں نے فوراً مزدوروں کو بلا کر دروازہ اور دوسرا سامان نکلوا دیا۔ عامل صاحب کا حکم تھا کہ یہ چیزیں فوری طور پر تلف کر دی جائیں، اب انہیں کہیں اور فروخت نہ کیا جائے۔ سید حسن صاحب کے مکان کے پیچھے ایک وسیع کھیل کا میدان تھا۔ محلے والوں اور خود ڈپٹی صاحب نے مشورے کے بعد وہ چوبی دروازہ اور دوسرا سامان کئی مزدوروں کی مدد سے میدان میں پہنچوایا۔ پھر اس پر کئی لیٹر مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد اسے آگ لگا دی گئی۔ لگتا تھا اس میں آگ لگ کر سرخ لپکتی ہوئی زبانیں قرب و جوار کی ہر چیز چاٹنے کے لیے بے چین ہیں۔ لکڑی کے چٹخ کر جلنے کی آوازیں رونے کی آوازوں سے مشابہ تھیں۔ صبح کی لگائی گئی آگ دوسرے دن رات تک جلتی رہی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ سب چیزیں جل کر خاکستر ہو گئیں تو وہاں راکھ اور ہڈیاں بچی تھیں۔ جو لوگ آگ لگائے جانے کے وقت وہاں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ لکڑی نہیں جل رہی تھی، لگتا تھا ٹنوں کے حساب سے گوشت جلایا جا رہا ہو۔ چربی اور گوشت کی بدبو مہینوں فضا میں موجود رہی۔ اس کے بعد بابا نے وہ تمام نواردات جن کے بارے میں سب کہتے تھے کہ منحوس ہیں، بیچوں بیچ سمندر میں پھینک دیے۔ عاملوں کا کہنا تھا کہ وہ چوبی دروازہ صرف دروازہ نہیں تھا، ان روحوں کا زندان تھا جنہیں صدیوں پہلے عملیات کے لیے غلام بنا کر قید کر لیا گیا تھا۔ یعنی نہ جانے کتنی غلام، بے چین اور بھٹکتی ہوئی روحیں اس طلسماتی دروازے میں مقید تھیں۔ انہیں طویل قید سے رہائی ملی تھی تو وہ اپنے اپنے نامعلوم ٹھکانوں کی طرف ایسی گئی تھیں کہ پھر واپس نہیں آئیں، کیونکہ پھر اس کے بعد اس گھر میں کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔